پردہ کیا چیز ہے، پردہ فرما لیا، پردہ فرما لیا، نہیں کہو کہ مر گئے، وہ اس پر زور دے رہا تھا کہ مر گئے، کہو پردہ فرما لینا کیا ہوتا ہے؟ پردہ فرما لینے کا لفظ کہیں آیا قرآن و کتاب میں؟ میں نے سوچا کہ اس عقل کے اندھے کو اب یہ نہیں پتا کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ برزخ کا لفظ تو آیا ہے روایتوں، جی جی بالکل، برزخ کہتے ہی پردے کو۔ برزخ کا ترجمہ ڈکشنری میں جا کر دیکھو، برزخ کا مطلب ہی پردہ ہے کہ جس کے پیچھے کا دکھائی نہ دیتا ہو، معلوم نہ ہوتا ہو، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی لیے مرنے سے لے کر صبح قیامت تک کے وقت کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں پتا کسی کو، اس کا نام ہی برزخ ہے، اس لیے ادب سے پردہ کرنا کہہ دیا جاتا ہے۔ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اولیاء مرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو روح نکالی گئی اس پروسیس کا نام موت نہیں رکھا گیا، بلکہ ینقلون دار الی دار، من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کر دیے گئے ہیں، یہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ بزرگوں کی شان میں بات کرنے کا۔ آج ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، لوگ اپنی عقل کے مطابق، خام اور کچی عقل کے مطابق اولیاء کے مرتبوں کو تولنا چاہتے ہیں، ناپنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو حدیث سے نسبت جوڑ کر اس کا اہل بتاتے ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی ان روایات پر ان کی نظر کیوں نہیں پھیرتے؟ اس سے زیادہ واضح روایت کوئی کیا لے گا؟ اور اللہ کے ولیوں کے لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا بھی مطلب سمجھتے چلیے، یہ ایک بحث یہ چھڑی کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جس حدیث کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن کے بھی تو الفاظ و معنی اللہ کی طرف سے، کیا فرق ہے؟ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ایک خانقاہ اور ایک مدرسہ دونوں میں بیٹھے ہوئے سنتے چلیے، کسی میلے کا جلسہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں بھی الفاظ اللہ کے، معنی اللہ کا، قرآن کے بھی الفاظ اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو علماء نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ و معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن میں چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے حدیث قدسی میں چیلنج نہیں رکھا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن المتعبد بتلاوتی ہی ہے، قرآن کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، حدیث قدسی کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، یہی فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں۔ اس کے بھی الفاظ اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، قرآن کے بھی الفاظ اللہ کی طرف سے۔ حدیث قدسی میں جب نبی کریم یہ فرمائے کہ اللہ نے یہ فرمایا اور اس فرمان کو قرآن نہ بتائے تو وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا، بخاری شریف کی 6502 نمبر کی حدیث، من عادی لی ولیا، بہت سنا ہوگا آپ نے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اس حدیث کا مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ جیتے جی میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، جیتے جی یعنی جب تک دنیا میں میرا ولی چلتا پھرتا ہے ظاہری حیات میں جب تک عداوت نہیں رکھنی، انتقال کے بعد برائیاں کرو ولی کی، خوب برا بھلا کہو اس کو، یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا نا اس کا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے، اور آپ یاد رکھیں حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تعلق ولایت کا اللہ سے کسی بندے کا جڑ جاتا ہے تو ختم نہیں ہوتا۔ بندہ گناہ بھی کر لے تو اللہ توفیق دیتا ہے، معافی ہوتی ہے اور پھر ولایت کا وہی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ایک بار قرب کی منزل حاصل ہونے کے بعد پھر دھکارا نہیں جاتا، کیونکہ یہ قرب کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ پروردگار کا قرب ہے، جس کو ایک بار مل گیا پھر وہ جہنمی نہیں ہے۔ اگر خطا ہو گئی تو توبہ کی توفیق، توبہ ہوتے ہی توبہ قبول ہوتی ہے اور پھر اس سے بڑا مقام ملتا ہے۔ اس لیے بہت سارے واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ کبھی بہت بڑے کسی سے کوئی لغزش ہو گئی، لغزش ہونے کے بعد پھر فوراً اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور توبہ کے بعد اور بڑے مقام پر فائز کیا۔ تو اللہ کے ولی ولایت کا تعلق سانسوں کے چلنے اور سانسوں کے رک جانے سے نہیں، ولایت کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے، اور اللہ کا قرب اس وجود خاکی کا محتاج نہیں ہے، ورنہ تو آپ یہ کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اس وقت تک تو حضور کا جسد خاکی نہیں تھا، پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام انبیاء کی روح کو جمع کیا اللہ نے، ایک تعلق ہے کہ نہیں؟
تمام انسانوں کی روح کو جمع کیا، تعلق ہے۔ اللہ سے مخلوق کا تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب تک آپ اس جسد خاکی میں ہیں اس وقت تک مخلوق ہے، اس کے بعد ختم ہو گئے، مخلوق کا تعلق خالق ختم۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مرنے کے بعد کسی کو بھی کوئی سزا نہیں ملتی، کیونکہ اگر مرتے ہی تعلق ختم ہو گیا اللہ سے، پھر کائے کی سزا، پھر کائے کا ثواب؟ مرنے سے تعلق ختم نہیں ہوتا، مرنے سے دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، گھر والوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ظاہری مادی دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، مگر ایک مخلوق کا خالق سے تعلق ختم نہیں ہوتا، اور ولایت اسی تعلق کے کمال کا نام ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیا، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے عداوت رکھی، یعنی اس کو دل میں برا سمجھا، فقط آذنتہ بالحرب، ایک فائنل بات کہہ دی کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میری اس سے لڑائی۔ آپ سوچیں اللہ کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا انجام ہوگا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ بہت عیش و آرام میں ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی لڑائی کا انجام یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ کتنا سمجھا لیں، کتنی دلیل دے دیں، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ اللہ سے جنگ ہے، لہذا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا انجام جہنم ہی رہتا ہے۔ بظاہر دنیا میں بڑے بڑے آپ کو مالدار اور بہت خوشحال دکھیں، لیکن اللہ سے لڑائی ہے، لہذا توبہ کی توفیق نہیں، توبہ نہیں تو معافی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، حضور فرما رہے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء، کس چیز کے ذریعے؟ احب الی مما افترضت علیہ، یہ جو بندہ ہے جس سے میری ولایت کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا بندہ میری طرف آتا ہے اس شے کے ذریعے جو مجھے بہت پسند ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے اس کے ذریعے مجھ تک آتا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جو فرائض و واجبات کے بعد جتنے بھی نیک کام ہیں سب نفل میں آتے ہیں۔ نفل کا مطلب وہی نہیں ہوتا کہ 2 رکعت نماز نفل، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں کسی بھوکے کو، یہ بھی نفل ہے، نفلی عبادت ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ رکھ لیں، وہ بھی نفلی عبادت ہے۔ آپ نفلی عمرہ کر لیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ طواف کر لیں نفلی، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اگر کچھ آپ پیسہ کسی کو دیں اللہ کی راہ میں تو یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ دوست احباب کے ساتھ اچھی طرح رہتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ تو نوافل کے ذریعے یعنی فرائض و واجبات کے بعد جو نیک کام ہے ان کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور ان کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ اب ایک ایسے آستانے پر کھڑے ہو کہ جس آستانے کے شیخ یعنی شیخ العالم کو اللہ نے نوافل کی کثرت کے ذریعے پسند کر لیا، محبت کر لیا۔ نتیجہ بتایا نا، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس کو آپ جھوٹ نہ کریے گا، اس پہ شک نہ کیجیے گا۔ بخاری شریف کی روایت، بخاری کی نہ بھی ہوتی تو اس کے راوی اتنے مضبوط ہے کہ اس کو آپ ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ نوافل کی کثرت، اب شیخ العالم سے محبت قائم ہو گئی اللہ کی، یہی مطلب ہوا، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے محبت قائم ہوگی۔ کہاں نتیجہ کیا نکلا؟ بندے تو نوافل کی کثرت کر یہاں تک کہ میں تجھ سے محبت کروں، محبت کر لی۔ مگر محبت جب ہو گئی، نوافل کے نتیجے میں محبت ہوئی، لیکن محبت کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے دنیا اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ محبت کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اب اس کو میرا غیر نہ سمجھنا، مجھ سے الگ نہ سمجھنا، مجھ سے دور نہ سمجھنا، مجھ سے الگ نہ سمجھنا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ میرے محبوب بندے ہیں، ان سے مجھے دور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ میرے اپنے ہیں، میرے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میری ذات و صفات میں شریک تو نہیں ہے، لیکن میری صفات کے مظہر ہے، میری شان ان سے ظاہر ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جب محبت قائم ہو جاتی ہے،
محبت کا جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے، آپ ذرا سوچیں، غور کریں ان الفاظ پر. ان الفاظ پر غور کرتے ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ ولیوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب تعلق، محبت کا تعلق قائم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. آپ ذرا سوچیں اگر یہ حدیث قدسی میں یہ لفظ نہ آئے ہوتے تو کہنے والے پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ کیا اول فول بک رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کسی کے کان ہو جائے گا؟ جو خود کانوں سے پاک ہے کسی اور کا کان کیا بنے گا؟ جس کو خود کانوں سے پاک ہے وہ سنتا ہے، سمیع ہے، لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے. کان تو جسم ہے، اس کا جسم سے پاک ہے. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اعضاء ہے جسم ہے، وہ ان کے ہوں گے، اہل سنت والجماعت کریں. لیکن اللہ اس محبت کے تعلق کا بیان فرمانے کے لیے فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے سننا اور دیکھنا، اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں. اس کی صفات شرک سے پاک ہے، اس کی ذات شرک سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شریک نہیں کرتا، نہ کوئی شرکت کا دعویٰ کر رہا ہے. فتویٰ یہاں اس وقت لگتا جب بندہ یہ کہتا کہ وہ میرا کان ہو گیا ہے. فتویٰ اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے جس کے فرمان کے مطابق ہم اس کو بے عیب مان رہے ہیں، جس کی منشا کے مطابق ہم جسم و جسمانیات سے پاک مان رہے ہیں، اسی رب مقتدر کا فرمان ہے كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب آپ دور دراز اپنے گھر میں بیٹھ کر یا صابر کہتے ہو تو پریشانی کیوں دور ہو جاتی ہے؟ جب یا شیخ العالم کہتے ہو تو مصیبت کیوں ٹال دی جاتی ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں من نادانی باسمی فی شدۃ فتن، میرا نام لے کر جو پریشانی پکارتا اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. کیوں دور ہو جاتی ہے؟ آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ آپ تو بغداد میں ہیں، آپ تو اجمیر میں ہیں، آپ کلیر میں ہے، رگولی میں ہے، آپ پاک پٹن میں ہے، ماریرا میں ہے، آپ کچھوچا میں ہے. کیسے سن لیا؟ ایسے سن لیا كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس لیے سن لیا جاتا. آج اسی پر بحث چلی کہ دور سے سنا کہ قریب سے سنا. ارے بھائی نہیں سنا، وہ تو اللہ نے سنا، بندے نے سنا کب ہے؟ اللہ فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به، وہ جس سے سن رہا ہے اس کو دوش نہ دینا. اگر تیرے دلوں کے حالات شیخ العالم پر واضح ہو جائے تو ان کو دوش نہ دینا. یہ تو اللہ کے ولی ہے کہ جس کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں پردے ہٹ جاتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہو آ کر کہ حضور ایک بار فرما دیجئے کام ہو گئے. ارے تم بھی تو دن رات دعا مانگ رہے ہیں، شیخ العالم ہی کیوں فرما دیں؟ مخدوم صاحب ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے یہ سنتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے یہ دیکھتے ہیں. آ جاتے ہو کہ ایک نظر ڈال دیجئے تو میں تیری ایک نظر کا سوال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے. کیا ہے ایسا غریب نواز کی نظر میں؟ واہ واہ سبحان اللہ. آخر ایسا کیا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی نظر میں؟ کیا ہے حضرت بابا فرید الدین کی نظر میں؟ کیا ہے حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی کی نظر میں؟ کیا ہے حضرت صابر پاک کی نظر میں؟ کیا ہے؟ ایک نظر، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ارے زندگی کا سوال کعبے کے خلاف میں منہ ڈال کر کیا کرتے. یہ ولیوں
کے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ بندہ کہے گا کہ نظر اس لیے ڈلوا رہا ہوں کہ کعبے کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، اور ان کی آنکھوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جیسے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبات کو، اپنے دل کو قابو میں رکھو، ان کے سامنے بیٹھ کر اول فول چیزیں دل میں نہ لانا، ورنہ یہ تمہارے دلوں کے حالات جان لیتے ہیں۔ کیوں جان لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں۔ میں ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، یبطش بہا، جس سے یہ پکڑتے ہیں، اور یہ بطش جو ہے وہ معمولی پکڑ کو نہیں کہا جاتا، اس کو مضبوط پکڑ کو کہا جاتا ہے۔ کیسے پکڑتے ہیں؟ جس ہاتھ سے یہ پکڑتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کا خود ہاتھ نہیں ہے۔ جب قرآن میں ہم نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، جب یہ آیت پڑھی تو ہم نے یہ نہیں کہا اللہ کا ہاتھ، ہم نے کہا اللہ کی قدرت۔